السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میں ہوں حذیفہ سعید، پیارے امارات کی پیاری ریاست عجمان سے۔ دوستو، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج کہ اس دنیا میں بہت سارے عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ انہونیاں ہوتی رہتی ہیں۔ انہی میں سے ایک میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ صبح کا ٹائم ہے، 6 بج رہے ہیں، ماشاءاللہ سورج میرے اس سائڈ سے جو ہے طلوع ہو رہا ہے اور ہم جو ہے اس وقت مارننگ واک کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص ارلی 90s کے اندر پاکستان سے سعودی عرب جاتا ہے۔ سعودی عرب جانے کے بعد کام ڈھونڈتا ہے۔ کام ڈھونڈ کر جب وہ کام کرنے لگ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، بہت عرصہ وہ وہاں پہ گزارتا ہے، تو وہ جب اس حالت میں ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اب میں شادی کر سکتا ہوں، وہ واپس پاکستان آتا ہے۔ پاکستان آ کر شادی کرتا ہے۔ شادی کرنے کے بعد وہ اپنی وائف کو، اپنی بیگم کو اپنے ساتھ جو ہے سعودیہ لے جاتا ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ سعودیہ میں وہ اپنی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ وہ جو عورت ہے وہ بھی جو ہے وہاں پہ کام کرنے لگ جاتی ہے کیونکہ پڑھی لکھی ہوتی ہے۔ اب وہ دونوں مل کر وہاں پہ محنت کرتے ہیں کیونکہ حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے شروع سے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب وہ دونوں وہاں پر دن رات لگاتار جو ہے کام کر رہے ہیں، کام کرتے ہیں۔ ان کے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دیتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بچے پیدا ہونے کے بعد وہ بچوں کو وہیں پہ پالتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں۔ وہ آدمی کا سیٹ اپ جو ہے اچھا بھلا ہو جاتا ہے، اچھے ہو جاتے ہیں، وہ لوگ سوکھے ہو جاتے ہیں۔ اس کی اولاد میں 2 بیٹے ہوتے ہیں اور 2 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اولاد کو پڑھاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اولاد بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ بیٹیوں کی وہ شادی کر دیتے ہیں۔ پھر جب اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب بیٹوں کی شادی کرنے کی باری آ گئی ہے تو وہ بیٹوں کی بھی پاکستان آ کر شادی کر دیتا ہے، اور جو ان کی بیویاں ہیں وہ بھی اپنے ساتھ، یعنی بیٹوں کے ساتھ جو ہے سعودیہ چلی جاتی ہے۔ اب پھر ان کی زندگی تو اچھی گزر رہی ہے، لیکن اب اس شخص کو سعودیہ گئے ہوئے تقریباً 40 سال ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس کی بیوی کو بھی تقریباً 30 سال ہو گئے ہوں گے۔ تو وہ اب سوچتے ہیں کہ اب ہماری عمر اتنے زیادہ کام کی نہیں رہی، ہم اب اتنا کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، تو کیوں نہ ہم جو ہے اب آرام کریں، پاکستان جائیں۔ پاکستان میں وہ دونوں میاں بیوی اکیلے پاکستان شفٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، وہ کچھ دکانیں وغیرہ اس نے وقت کے ساتھ ساتھ لی ہوتی ہیں، کچھ پلاٹ لیا ہوتا ہے، کچھ اس کے اوپر گھر بناتا ہے، کوئی زمین بھی لی ہوتی ہے، اراضی، زرعی زمین جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ یہ سب اس نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب اس نے بلڈ کیا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان آ کر ایک دم سے لے لیا، ایسے کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ سب وقت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو اب اس کی وہاں سے انکم آنا شروع ہو جاتی ہے، کچھ دکانوں سے انکم آتی ہے، اس کے بعد کچھ انکم اس کی زرعی زمین سے آتی ہے، اور جو پلاٹ ہے وہ اس کے اوپر گھر بنا لیتا ہے، بہت عالی شان گھر بناتا ہے، کیونکہ اتنے سال جو محنت کی ہے ظاہر سی بات ہے۔ تو اب وہ دونوں میاں بیوی وہاں پہ ان کرایوں کے ذریعے، اس زمین کے پیسوں کے ذریعے وہاں پہ اپنی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، بیٹیوں کی بھی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، دونوں اکیلے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، 2 بیٹے جو ہیں اس کے وہ دونوں پلان بناتے ہیں کہ ہم پاکستان چلتے ہیں ماں باپ کے پاس۔ جب وہ گھر والوں کو بتاتے ہیں، باپ کو بتاتے ہیں، ماں باپ تو ظاہر سی بات ہے جتنے بھی بچے بڑے ہو جائیں، ماں باپ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری اولاد ہم سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ اب جب وہ دونوں بچے جو ہے پاکستان آ جاتے ہیں، ماں باپ کے پاس آتے ہیں، رہتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابا جی، آپ کی اب عمر زیادہ ہو گئی ہے، زمین آپ نے لی ہوئی ہے، دکانیں ہیں، گھر ہے، یہ سب جو ہے نا
اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو پیچھے اولاد کے اندر جو ہے انتشار نہ پڑے، لڑائی نہ ہو۔ تو اس وجہ سے آپ ایک کام کریں، آپ نے یہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے اندر یہ سب جو ہے بانٹ دیں، اپنی اولاد کے نام کر دیں، ہمارے نام کر دیں آپ، اور آپ یہاں پہ رہتے رہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کی رہیں گی، مطلب وہ اپنے باپ کو تسلی دلا رہی ہیں، یہ سب چیزیں آپ کی رہیں گی ہمیشہ، لیکن آپ وہ نام ہمارے کر دیں، کاغذوں میں ہمارے نام رہیں گی، تو ہم پھر اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے اللہ نہ کرے تو اولاد کے اندر لڑائی یا فساد نہیں ہوگا، وہ اس کا باپ پہلے بہت پریشان ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ باپ کو اس بات پہ بھی راضی کر لیتے کہ بہنوں کی تو شادی ہو چکی ہے، شادی ہونے کے بعد اب ان کو اس حصے کی، اس اپنے جو ان کا حصہ آیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ کو اس فیصلے پر راضی کر لیتے کہ بہنوں کو حصہ نہیں دینا، ہم جو 2 بھائی ہیں آپ ہمیں ساری جائیداد جو ہے ہمارے نام کریں برابر برابر، اور آپ اس کے اندر رہتے رہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ فیوچر سیکیور ہو جائے گا۔ اب باپ کیا کرتا ہے؟ اپنی بیگم سے مشورہ کرتا ہے۔ اب جو عورتیں ہیں نا، جو مائیں ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جا کے اپنی اولاد کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگی یا آپ میں سے کچھ کو پتہ ہوگی۔ تو وہ اپنی اولاد کا ساتھ دیتی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری عمر زیادہ ہو چکی ہے، اب کبھی بھی ہمارے جو ہے نا جانے کا وقت قریب ہے، اولاد باہر رہتی ہے، تو کیوں نہ ہم ان کے نام سب کچھ کر دیں اور ہم یہاں پہ رہتے رہیں گے، جو کرایہ آئے گا وہ ہم جیسے پہلے ہمارا نظام چل رہا ہے ویسے ہم چلائیں گے۔ تو وہ مان جاتا ہے ان کا باپ، اور وہ پوری اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کے نام پہ کر دیتا ہے، جس کے اندر زرعی زمین، دکانیں اور وہ گھر جہاں پہ وہ لوگ رہ رہے ہیں۔ بیٹے واپس چلے جاتے ہیں یہ سب کروا کر پورا پروسیس۔ تو کچھ عرصے بعد جو ہے کرایہ آنا بند ہو جاتا ہے دکانوں کا۔ وہ آدمی جو ہے پتہ کرواتا ہے تو اسے یہ چلتا ہے کہ وہ دکانیں جو ہیں بک گئی ہیں۔ وہ اپنے بیٹوں سے پوچھتا ہے، بیٹے کہتے ہیں ابا جی وہ بس دکانیں جو ہیں نا ہم نے بیچ دی، پیسوں کی کچھ ضرورت تھی، تو یہ چیزیں جو ہیں انہی کام میں آتی ہیں کہ جب کبھی انسان کو پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ اس چیز کو فلپ کر کے بیچ کے پیسے آ جائیں گے اور وہ ان پیسوں کو استعمال کر سکے، تو ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، ہم نے وہ دکانیں بیچ دی۔ اب کیا کریں؟ اب ٹھیکہ آ رہا ہے زمین سے، جو ان کی زرعی زمین اس نے لی ہوئی ہے، اب وہاں سے گھر چل رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد باپ کو پتہ چلا، کسی نے بتایا کہ آپ کی جو زمین ہے نا، جو آپ نے اپنے بیٹوں کے نام پہ کی تھی، وہ زمین جو ہے وہ بک گئی ہے۔ وہ زمین بک گئی ہے، وہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے بیٹوں سے پوچھتا ہے، بیٹے کہتے ہیں کہ جی وہ زمین ہمارے نام تھی، آپ نے کیا کرنی ہے زمین، آپ کو رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے وہاں سے جو ٹھیکہ آتا تھا وہ بہت منیمل تھا، تو ہم آپ کو کرایہ بھیجا کریں گے، کھانے کے پیسے، آنے جانے کے خرچہ، یعنی ماں باپ کو ہم خود بھیجا کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا باپ جو ہے مطلب زمینوں وغیرہ پہ جائے، دیکھ بھال کرے، آپ ریسٹ کریں گھر میں۔ اچھا، وہ زمین بک گئی۔ زمین بکنے کے بعد انہوں نے جب کہا نا اپنے باپ کو کہ آپ کو ہم خرچہ دیں گے، آپ ہمارے خرچے پہ رہیں، ہم آپ کی اولاد ہیں، تو زمین کا آپ نے کیا کرنا ہے ویسے بھی۔ تو کسی حد میں جا کے ماں باپ جو ہے وہ راضی ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے۔ تھوڑا عرصہ گزرا، وہ عرصہ گزرنے کے بعد بیٹوں نے جو ہے نا ماں باپ کو کہا کہ ہمارا گھر جو ہے نا وہ تھوڑا پرانا ہو گیا، تو کیوں نہ ہم ایسا کرتے کہ آپ دونوں ماں باپ یعنی والدین، آپ دونوں شفٹ ہو جائیں ایک
کرائے کے مکان میں، اور یہ والا جو مکان ہے ہم دونوں بھائی بیٹے جو ہے اولاد، ہم دونوں اس کو جو ہے نا رینوویشن کرواتے ہیں اس مکان کی، لیکن رینوویشن کے ٹائم پہ مٹی ہوگی، مزدور لگے ہوں گے، تو آپ لوگوں کا یہاں رہنا اچھا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب اس کی رینوویشن کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ یہاں آ کے شفٹ ہو جائے اور یہاں پہ رہیں۔ تو باپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایسے تو کوئی ضرورت نہیں ہے رینوویشن کی، لیکن اگر اولاد کہہ رہی ہے کہ ہم اس گھر کو ذرا دوبارہ بناتے ہیں، تھوڑا اور خوبصورت کرتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، تو وائی ناٹ۔ وہ ماں باپ جو ہیں ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہو جاتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مکان بھی بک چکا ہے، سیل ہو گیا۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب اس ایک انسان کی ایک غلطی کیا تھی کہ اس نے اپنی اولاد کے باتوں میں آ کے، اپنی بیگم کے باتوں میں آ کے اپنا ہر چیز، اپنی جائیداد، اپنا گھر، جو ہر چیز انہوں نے اپنی زندگی کی محنت کر کے بنائی، پردیس کاٹا اور بہت محنت کی،